زندگی کیسے گزارے؟ لیکن 20 اصول ہیں اور ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس پر تشریح کریں گے تو پھر جو ہے وقت بہت ہو جائے گا. میں مختصر عرض کرتا ہوں، آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں. فرمایا کہ سب سے پہلی بات، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہر حال. انسان پر 2 قسم کے حالات ہوتے ہیں، ناگواری کے بھی اور موافق اچھے حالات اور ناگوار حال. ہر حال میں الحمدللہ مزاج آدمی کا شکر کا شکر کا مزاج بنا. ہر حال میں اللہ کا شکر. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز پسند کی چیز، فرشتے سے پوچھتے ہیں میرے بندے نے اس وقت کیا کہا الحمدللہ. اچھا، اس کے لیے ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر سے خوشی ہوتی، اطمینان ہوتا ہے. دوسری بات، کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے. کیسی زندگی گزارنا ہے؟ کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی آدمی تمہاری شکایت کسی سے نہ کرے. معاشرت بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں تک کہ نہ دوسرے انسان سے کرے نہ اللہ تعالیٰ سے، تو بہت دور کی بات ہے. سوچے ہاتھ اٹھا کر کوئی کہے شکایت کرنے کے کہ اللہ یہ مجھے ستا رہا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ میرا حق ضائع کر رہا ہے. نہ اللہ سے شکایت کرے نہ ہماری شکایت کسی سے کرے. ایسی زندگی گزارے. سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ سے شکایت کرو. تیسری چیز، سبحان اللہ، خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا. خاندان والوں کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ مت. آپس میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپس میں جب مل کر رہتے ہیں، معاملات میں، مالیات میں کبھی اونچ نیچ کوئی چیزیں ہوتی، مقابلہ مت کرنا. فرمایا نقصان قبول کر لینا. خاندان والوں میں، چچاؤں میں، پھوپھیوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں رہتے ہوئے نقصان قبول کر لینا، مقابلہ مت کرنا. بعد میں نتیجہ خود بخود مل جائے گا. بعد میں نتیجہ خود بخود مل جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے یہ بڑی برکت کی چیز ہے کہ یہ رشتہ ہے، میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا. نقصان قبول کر لوں. یعنی 2 بھائی ہیں نا، حابیل قابیل. حابیل نے کیا کہا؟ مارنا ہے مار دو، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ کیا کہوں گا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو حابیل بن جانا قابیل کے مقابلے میں. خاندان والوں سے کبھی مقابلہ مت کرو. چوتھی بات، کسی بھی جگہ یہ نہیں کہنا کہ میں عالم ہوں میرے ساتھ رعایت کرو. یہ غیر نامناسب عمل ہے. یعنی آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے علم کی، دین کی نسبتیں دیتے ہیں، بہت بڑی دین کی نسبت، علم کی نسبت، یہ نسبتیں ہوتی ہیں. آدمی اس نسبت سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا یوز نہیں کرنا ہے. بھائی دیکھو میں فلاں ہوں، میری عزت کرو، میری رعایت کرو، میری رعایت کرو. یہ طلب اندر سے بالکل ختم کر دے آدمی. یہ غیر نامناسب عمل ہے. کوشش کرو دینے والے بن جاؤ. کوشش کرو ہمیشہ دینے والے بنو. 5ویں بات، سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے. جو بھی تمہاری نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھا لو گے. سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان. گھر میں بیٹھے ہیں، روٹی ہے، چٹنی ہے، دال ہے، وہ باہر سب سے بہترین دسترخوان ہے. عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بادشاہوں کی طرح بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید. حضرت فرماتے ہیں سارے اکثر مسائل کی جو بنیاد ہے وہ ایک دوسرے سے توقعات وابستہ کر لینا ہے. داماد کو ساس سے توقع ہوتی ہے، چھوٹے کو بڑے سے توقع، فلاں کو فلاں سے توقع. ایک ایکسپیکٹیشن آدمی لے کے چلتا ہے. جب اس کو اس کے مطابق وہ پروٹوکال نہیں ملتا، وہ چیز نہیں ملتی، آدمی دل ہی دل میں کر لیتا ہے. تو امید ہمیشہ کسی سے لگانا، اللہ کے ساتھ لگانا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید مت کرو. امید دل سے بس ختم کر دینا ہے. امید تو اللہ سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تو یہاں تک یہ بھی بات فرمائے، ہمیشہ یہ سمجھو امید بھائی اس سے تو مجھے غلط ہی ہوگا.
اچھا ہو جائے الحمدللہ، اچھا ہو جائے الحمدللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی قیمتی باتیں دیکھیں. سبحان. ہر آنے والا دن محنت میں مزید اضافہ کرنا. ہر آنے والا دن، یعنی کہ اب بیٹھ گئے بس ہو گیا جیسا ایسا نہیں، کیونکہ ہم آخرت کے قریب جا رہے ہیں. ہماری محنت میں اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو، ایمان میں، اعمال میں، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو. آدمی اپنے اندر طلب رکھے مجھے آگے. احرص علی ما ینفعک. گزشتہ مجلس میں یہی حدیث، جو نفع دینے والی چیز ہے نا اس میں خوب آدمی اپنا شوق، اپنی طلب، اپنا جذبہ بتائے کہ مجھے آگے بڑھنا. مالداروں اور متکبروں کی مجلسوں سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے. دوری اختیار کرنا کن سے؟ جن کے اندر تکبر ہے، جن کے اندر مال کی صرف جو ہے نا مال کی وجہ سے بھی مال، ایسا نہیں کہ بھی مالدار جو متکبر ہیں، بڑے ہیں، مال کا ہے، ان سے، ان کی مجلسوں سے آدمی احتیاط کرے. ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا، شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا، یہ معمول بنانا ہے. سبحان اللہ. صبح صدقے سے شروع ہو، شام استغفار کرو. ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا. یہ دیکھیں یہ سب چیزیں اپنی ذاتی زندگی میں، گھر کے ماحول میں اور آپس میں لانے کی چیزیں. ہر دن صبح $1 صحیح، $1 اپنا معمول بنا لینا کہ میرے آج صدقہ نکالنا ہے. مجھے $100 ایک مہینے میں نکالنا یا روزانہ $1 نکالنا، کون سا بہتر ہے بتائیں؟ اصل عمل ہے، اصل چیز عمل ہے، صدقے کا عمل. روزانہ میرے گھر میں ہو، $1 ہو، $10 ہو، جتنا ہو جی. اور شام ہماری کیسے ہو؟ استغفار. یہ صالحین کا یہ معمول تھا، جب مغرب کا وقت ہوتا تو اس وقت سب استغفار کی طرف متوجہ ہوتے. دعا بھی ہے نا، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لنا. شام کی دعا ہے، جب مغرب کا وقت آئے، اللہم ان ھذا اقبال لیلک، اے اللہ اب رات آ رہی ہے اور دن جو ہے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت کر. اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا، اپنی لہجے میں، اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں مٹھاس پیدا کرنا. 11ویں چیز، اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات مت کرنا. بڑوں سے تو بہت دور کی بات ہے، اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات مت کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے تو آدمی نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ بچوں سے اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے بھی بات مت کرنا. 12ویں چیز، جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے معاش کا ایک ذریعہ بنایا، سورس آف انکم، کہ بھی کسی کو کوئی کمپنی ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی چیز ہے، اس جگہ کی جو ہے نا کیا ہے، عزت کرنا. کیونکہ وسائل رزق ہے، رزق کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے رہا ہے. جس قدر ادب کرو گے انشاءاللہ تعالی رزق میں اضافہ ہوگا. ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، اسی کمپنی میں پالیٹکس چل رہی ہے، ہو رہا ہے کہ بے برکتی ہو رہی ہے. جس مینیجر کے انڈر میں کام کر رہے ہیں اسی کے خلاف پالیٹکس کر رہے ہیں، تو ہوگا کیا؟ برکت، بے برکتی. تو اللہ تبارک و تعالی جس جگہ سے ہمیں رزق کا وسیلہ بنایا ہے، رزق دینے والے کون؟ اللہ. لیکن جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ سے دل و جان سے اس کی جگہ کی عزت کرنا. جس قدر ادب کرو گے اللہ انشاءاللہ تعالی رزق میں اضافہ ہوگا. 13ویں چیز، کوشش کرو زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. کوشش کرو زندگی میں ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا جو کامیاب ہے، جو اپنے مقصد میں کامیاب ہے. ایک نہ ایک دن ضرور تم بھی اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے، کیونکہ آدمی صحبت کا اثر لیتا ہے. کامیابی کئی لین میں کامیابی، کہ بھی کہ اپنے مقصد میں کامیابی، صحیح راستے کو پا لیا ہوا آدمی، ہاں نماز کا عادی ہے، دین پر آ گیا. سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کامیابی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے ہوتی ہے. یہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور کامیابی تو نہیں ملتی. تو یہ کامیابی ہے نمازوں کی، نماز ہر لائن کے، دین ہو دنیا ہو، جس میں بھی آدمی ہے
کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ان کی صحبت، اس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس جماعت کا حصہ ہمیں بنا۔ 14ویں چیز ہے ہر فیلڈ کے ہنرمند کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا۔ مختلف شعبے ہیں دنیا میں، دین کے، دنیا کے بھی کئی شعبے ہیں، ہزاروں شعبے، لیکن نہیں، اس کا اکرام ہے، آدمی کو اس کا درجہ دینا۔ ہر فیلڈ کے، ہر فیلڈ، فائر والے آگے ماشاء اللہ اس میں کوئی چیز نہیں، پولیس والے آگے اس میں کوئی بڑا ہے، کوئی ہر فیلڈ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ 15ویں چیز والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والدین، اساتذہ، رشتہ دار، سب سے پہلے ترتیب دیکھیں، سب سے بڑے کون ہیں؟ والدین ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پھر رشتہ دار ہیں۔ ان کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اسی قدر تمہارے رزق میں برکت، زندگی میں برکت ہوگی۔ زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ سورس ہے، والدین کی، پھر اساتذہ کی، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی۔ جس قدر جو ہے نا ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ 16ویں چیز ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا۔ میانہ روی کا مطلب درمیانی چال چلنا، درمیانی چال ہر کام میں۔ جب آدمی میں درمیانی چال ہوتی ہے وہ چلتا ہے، فاسٹ چلے گا تھک کے بیٹھ جائے گا، سست رہے گا تو پہنچے گا بھی نہیں۔ نہ سست بننا ہے نہ جوش بتانا ہے، جوش والا تھکتا ہے، سست والا چلتا نہیں، تو درمیانی چال۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں اس کی بہت سی ہمیں تاکید کی گئی، اپنے ہر کام میں درمیان، چاہے عمل میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، کوئی بھی چیز کرنا، بھئی درمیانی چال ہے۔ میں اپنے پورے پروگرام کو دیکھ کر میں یہ کام عمل کروں گا، اور اس کے ساتھ آدمی چلے گا۔ القصد جی، جب آدمی جو ہے کسی بھی عمل میں اسے جو استقامت ملتی ہے، جماؤ آتا ہے، وہ درمیانی چال سے آتا ہے۔ تو عمل کی استقامت ضروری ہے، وہ استقامت کے لیے ہمیں درمیانی چال چلنا ہے۔ 17ویں چیز ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے۔ عام لوگ ہیں مسجد میں، ادھر ادھر سب ملتے عام لوگ ہیں، رشتہ دار نہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر ایک سے سلام کرنا، ملنا، خیر خیریت، اور کس نیت سے؟ کہ ہمیں ان سے خوبیاں سیکھنا ہے، محاسن سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں ہر ایک کے اندر خوبی، اچھائی رکھی ہے، تو ہر ایک کے ساتھ ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ایک ایک اچھی چیز ہمیں لینا ہے۔ ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا۔ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا، اس کی شکایت اس کو، اس کی شکایت کا دروازہ ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، اسی سے ہی بات کر لو۔ نہیں، مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے بتا دو، وضاحت کرو، اس کی شکایت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ 19ویں چیز ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا۔ مثبت بولتے ہیں پازیٹیو۔ کوئی بھی بات ہم کریں، دین کی بات، بچوں کے ساتھ کوئی بھی چیز ہم سمجھانے میں، بات کرنے میں، ہم کیا کرنا ہے؟ مثبت انداز، پازیٹیو انداز، ہمیشہ اس کو ہمیں رکھنا ہے۔ ہر بات کو مثبت انداز سے پیش کرنا، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخری بات، بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا۔ بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کیا ہے؟ زبان خاموش رکھنا، کہ ان سے سیکھنے کو ملے، ان سے کچھ حاصل کرنے کو ملے۔ آخر میں درج ذیل دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ کہف کی یہ دعا ہے۔ سورہ کہف وہ سورہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا سبب، اس میں یہ دعا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا اس صورت میں، اس واقعے میں ذکر کیے ہیں، تو سوچیں کتنی اہم ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر ثابت قدمی کے لیے، فتنوں سے حفاظت کے لیے، یعنی
تو بہترین اس کا یاد کر لینا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ 20 چیزیں ہیں ماشاءاللہ. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ماشاءاللہ ابھی کسی کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جو ہے جواب میں عرض کیا ایک ایک بات جو ہے اس کو ہم، یہ عملی بات ہے، اس کو ہمیں جو ہے اس کو انشاءاللہ مکرم میں اس کو پرنٹ کر کے جو ہے دے دیں. انگریزی میں بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے تاکہ گھروں میں بھی بیٹھ کر اس کو جو ہے ہم اپنے فیملی میں بیٹھ کے اس کو مذاکرہ کر لیں تاکہ یہ چیز ہمارے گھر میں بچوں میں بھی ایک چیز آئے اور اس سے جو ہے نا ہماری اور ہمارے گھر کی، ہماری اپنی ذات کی بھی اصلاح ہے، گھر کے ماحول کی بھی اصلاح ہے اور پھر ہمارے ماحول کی بھی اصلاح ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ.